اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ حدود اور قیود۔ خدا کا کلام ہماری زندگی کے لیے حد بندی اور باڑ ہے۔ اے خدا، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہم کس طرح سے اپنی حدود قائم کر سکتے ہیں؟ خیر آئیں چند عملی باتوں پر غور کرتے ہیں۔ جب آپ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو اس کی وجہ جانیں اور کچھ تبدیلی لائیں۔ اگر آپ ضرورت سے زیادہ کام کرتے ہیں تو پھر چند چیزوں کو نکال دیں۔ اگر آپ مناسب نیند نہیں لے رہے تو میرے پاس ایک اچھا مشورہ ہے۔ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی میں نہیں جانتی کہ آپ کتنے میلوں کا فاصلہ طے کر کے مجھے سننے آئے ہیں، تو سنیں، جلدی سویا کریں۔ احمقانہ چیزوں کے لیے رات کو دیر تک نہ جاگتے رہیں۔ ڈیو اور میں ابھی تک یاد کر کے ہنستے ہیں۔ اس کو تقریباً 35 یا 40 برس ہو چکے ہیں۔ ہم ابھی بھی ہنستے ہیں کہ وہ ایک احمقانہ وقت تھا، لیکن جب ہم ماضی کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں مزہ آتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم رات 1 بجے تک ایک فلم کی وجہ سے جاگتے رہے جو ایک ڈائناسور کے بچے کے بارے میں تھی۔ اس فلم کا نام بچہ اور ایمانداری تھا، جو گتے کے ٹکڑوں پر کٹے ہوئے ڈائناسور کی فلم تھی، جس کی وجہ سے ہم نے اپنی نیند خراب کی۔ آپ جتنا چاہیں مجھ پر ہنس سکتے ہیں، اور آپ میں سے کتنوں نے اس طرح کی احمقانہ حرکات کی ہیں۔ جلدی سویا کریں۔ جوائس، کیا سونے کا وقت مقرر کرنے کے علاوہ آپ کے پاس ہمیں بتانے کے لیے کچھ اور نہیں ہے؟ میں نے بستر پر جانے کے لیے ایک حد مقرر کی ہے۔ آپ کو ایک دم سے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ایسا نہیں کرنا چاہیے، یا شاید آپ وہ نہیں کرنا چاہتے جو میں کرتی ہوں۔ لیکن اگر آپ یہ جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ جو کچھ میں ابھی تک کر رہی ہوں اور جس تیزی اور جس طاقت سے کرتی ہوں، اور 72 سال کی عمر میں ابھی بھی کر سکتی ہوں، کیسے کرتی ہوں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے سونے کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ جب میں گھر پر ہوتی ہوں تو میں 7 بجے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں، اور میں جا کر ایک دم سو نہیں جاتی، لیکن شام میں مجھے 2 سے 3 گھنٹے 3 گھنٹے بہتر ہیں چاہیے ہوتے ہیں جب میں اکیلی ہوں، کیونکہ زندگی کے باقی گھنٹوں میں میرے پاس خود کو دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ یہ میرا وقت ہوتا ہے، اور میرے شوہر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ شام کے وقت کے لیے میں نے اپنی حدود مقرر کر رکھی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں شام کے وقت باہر جاؤں تو اس کے لیے آپ کے پاس بہت ہی اہم وجہ ہونی چاہیے۔ میں شام کو تقریبات میں نہیں جاتی۔ مجھے شام کو باہر جا کر کھانا کھانے کی پرواہ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی مجھے کرنا ہوتا ہے وہ سب میں صبح 4:30 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک کرتی ہوں۔ اس کے بعد اور کوئی کام نہیں کرتی۔ میرا بیٹا مجھے تنگ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ماما گھر چلی جائیں کیونکہ گلیاں روشن ہو گئی ہیں، اور میں کہتی ہوں ہاں۔ مجھے رات کو دیر سے کھانا کھانا بالکل پسند نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کروں گی، یہ میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مجھے صحیح نیند نہیں آتی، لہٰذا میں ایسا نہیں کروں گی۔ یہ کہلاتی ہے حد بندی یا حد مقرر کرنا۔ آمین۔ جو کچھ میں کرتی ہوں آپ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ در حقیقت آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے جو میں کرتی ہوں، لیکن آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ کو حد مقرر کر کے اس کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، جب آپ حد مقرر کرتے ہیں تو ہمیشہ ہی کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر تنقید اور تبصرہ کریں اور آپ کو احمق سمجھیں، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ اپنی فکر نہیں کریں گے تو پھر کوئی دوسرا بھی آپ کی فکر نہیں کرے گا۔ لہٰذا مجھے خدا کا کام مکمل کرنا ہے، اور چاہے آپ یقین کریں یا نہ کریں، وہ کام کرنے کے لیے روزانہ باقاعدگی سے بستر پر وقت پر جانا اس کام کی تکمیل میں میرا اپنا حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ کہیں، میں نہیں جانتی کہ آپ اپنے ذہن میں کیا سوچ لے کر یہاں آتے ہیں، آپ چند گہرے الہی بھید جاننا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ جب ایلیا حواس کھو بیٹھا تھا تو پھر کچھ دیر وہ سویا اور اچھا کھانا کھایا۔ مجھے یہ نہ کہیں کہ یہ بائبل کا واقعہ نہیں ہے، یہ بائبل میں ہے۔ آمین۔ ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے، ہم اس قدر روحانی بن جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو کلام پسند ہے؟ جی یہ بہت اچھا تھا۔ اچھا تو آپ نے کیا سیکھا؟ مجھے پتا نہیں ہے، لیکن کلام بہت ہی اچھا تھا۔ جب آپ گھر جائیں اور کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے کیا سیکھا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جلدی سویا کریں۔
اگر آپ کے کھانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے تو آپ کبھی بھی صحت مندانہ زندگی نہیں گزار سکتے، اس لیے خوراک کو تبدیل کریں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اس قسم کی چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں ضرور کروں گی کیونکہ یہ میری کانفرنس ہے اور میں جو کہنا چاہتی ہوں وہ کہہ سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، طریقے سے کھانا فائدہ مند ہے۔ آپ کی اجازت سے کیا میں چند منٹ کھانے کے لیے بات کر سکتی ہوں؟ آپ کو اپنے کھانے کی بھی حد مقرر کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے، اچھا ہفتے میں صرف ایک ہی بار میٹھا کھاؤں گی۔ کیا میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں؟ میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ ممکن ہے کہ آپ ہرشی پینسلوینیا جائیں اور اپنے پورے قیام میں چاکلیٹ کا ایک ٹکڑا بھی نہ کھائیں؟ یہ بالکل اور پورے طور پر ممکن ہے۔ اور پھر لوگ مختلف طرح کے بہانے بناتے ہیں، جیسا کہ آپ کو نہیں پتا کہ ابھی کرسمس ہے، ابھی شکر گزاری کا وقت ہے۔ خوب جی بھر کے کھانے کے لیے ہر چھٹی کے موقع کو بطور بہانہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ آپ کتنے دکھی ہیں؟ او میرے خدا، آپ خود اپنے منصوبے بنا سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی حدود مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو پیپسی پسند ہے تو ایک دن میں 3 گلاس نہ پیئیں، آپ ایک ہفتے میں 3 بار پی سکتے ہیں۔ اسی طرح ہفتے میں ایک بار کوئی اور میٹھا کھا لیں۔ اب میں آپ کو ایک اور زبردست بات بتاتی ہوں۔ کھاتے ہوئے جب پہلی بار آپ بھرا ہوا محسوس کریں، یعنی جب آپ کو پہلی بار محسوس ہو کہ پیٹ بھر گیا، تو کھانا چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں اپنی پلیٹ کے ساتھ کیا کرتی ہوں کہ میں اسے اٹھوا دیتی ہوں۔ اب ایک اور زبردست بات بتاتی ہوں، جو چیزیں آپ نہیں کھانا چاہتے انہیں اپنے گھر میں نہ رکھیں۔ یہ حد بندی ہے، ایسی چیزیں گھر میں نہ لائیں۔ ہرشی کی چاکلیٹس اس وقت تک اپنے گھر نہ لے کر جائیں جب تک کہ آپ انہیں کھانا نہیں چاہتے۔ اگر آپ اسے کھانا چاہیں تو ضرور کھائیں، انہیں کھانے میں کوئی برائی نہیں۔ میں صرف ان لوگوں سے بات کر رہی ہوں جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا بہتر محسوس کرنا چاہتے ہیں، اور میں خود بھی اس طرح کے کام نہیں کرتی۔ میرا مطلب ہے ہاں، میں کرتی بھی ہوں، جزوی طور پر اس لیے کہ میں اپنا وزن ایک مخصوص جگہ پر رکھنا چاہتی ہوں، لیکن خصوصاً اس لیے کہ جو کام میں کر رہی ہوں اس کام کو کرنے کے لیے میں بہتر محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ اور مسیح کے بدن میں بہت سے بیمار اور تھکے ماندہ لوگ موجود ہیں، اور ان بیمار اور تھکے ہوئے لوگوں کو سن سن کر آپ بھی بیمار ہو گئے ہیں اور تھک گئے ہیں۔ ہمیں قوت، جوش اور جذبے سے بھرے ہونا چاہیے، اور یہ سب کچھ ہمیں صرف دعا سے نہیں ملے گا۔ ہمیں کچھ تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ اور میں بڑے مخلصانہ طور پر آپ کو بتا سکتی ہوں، اور یہ بتانے کے لیے میرے پاس کوئی اور وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ بہت اہم ہے، کہ اگر آپ اپنے بدن کا خیال نہیں رکھتے تو جس طرح آپ محسوس کرتے ہیں اس کا اثر آپ کی روحانیت پر ہوگا۔ اگر آپ اچھا محسوس نہیں کرتے تو آپ خدمت بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اگر آپ اچھا محسوس نہیں کرتے تو نہ تو آپ مطالعہ کرنا چاہتے اور نہ ہی دعا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اچھا محسوس نہیں کرتے تو یہاں تک کہ آپ کو خدا کا کلام سننا بھی اس طرح اچھا نہیں لگتا جیسا کہ اس وقت لگتا ہے جب آپ اچھا محسوس کر رہے ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا حصہ ادا کریں۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے مسائل ایسے ہیں جو صرف خدا ہی ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن میں بات کر رہی ہوں کہ آپ اپنے حصے کا کام کریں، اور یہ کوئی پیچیدہ کام نہیں ہے۔ کیا پریشانی کے زیادہ تر دنوں میں آپ اپنا کام وقت پر نہیں کر پا رہے؟ اکثر ہر کام دیر سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم حد بندی کریں گے۔ میں آپ کو صرف مشورے دے رہی ہوں۔ آپ آج ہی سے اپنی زندگی کی حدود کیوں نہیں مقرر کر لیتے؟ جہاں کہیں بھی آپ کو جانا ہے کم از کم چند منٹ پہلے وہاں پہنچے۔ تیزی دکھانا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ایک چیز جس کے بارے میں اگر آپ بات کریں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، اور وہ ہے تیز کام کرنا۔ کام کرنے کے درمیان وقفہ ضرور رکھیں۔ تیزی دکھانا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ، ای میل، میسج کرنا، آئی پیڈ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، پیرسکوپی، اور ایک چیز جس کی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں وہ ہے اسنیپ چیٹ، جس پر آپ بہت ساری تصویریں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان تصویروں کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس چند سیکنڈ ہوتے ہیں اور پھر وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز دیکھنی ہے تو پھر آپ کو تھوڑا تیز ہونے کی ضرورت ہے۔ اور پھر سیلفیز۔ آپ جانتے ہیں میری سالگرہ پر کسی نے مجھے سیلفی سٹک دی۔
جہاں بھی آپ جائیں اپنا فون لگا کر کیمرہ دور کر کے بآسانی اپنی تصویر لے سکتے ہیں اور اپنی تصویریں بناتے رہیں اور سارا دن تصویریں لیتے رہیں اور ہر کسی کو بھیجتے رہیں. میرا مطلب ہے کہ کیا ہمیں اپنے آپ سے پیار ہو گیا یا کچھ اور؟ میری طرف دیکھ میں ببل چبا رہی ہوں. دراصل یہ ایک ذہنی مرض بنتا جا رہا ہے جس کو FOMO FOMO اپنی ذات کو کھونے کا ڈر. اور میٹ نے آج کی عبادت سے پہلے یہ کہہ کر مجھے بھیجا کہ جوائس میں یقین نہیں کر سکتی اور میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی تھی. یہ ہے فون استعمال کرنے کا نشہ. حقیقتاً یہ ایک طبی اصطلاح ہے جو اپنے فون سے دور رہنے کے ڈر کے لیے ہے. اس کو کہتے ہیں نوموفوبیا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو میرے ساتھ شرط لگائے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہیں اور علاج کروا رہے ہیں؟ اگر میں اس فضول چیز کو بند کر دوں تو میں اپنے پیسوں کی بچت کر سکتی ہوں. جو کچھ میں کر رہی ہوں اگر اس کے لیے مجھے پیسے بھرنے پڑے تو میں اسے بہتر انداز سے کروں گی. نوموفوبیا اپنے فون سے دور رہنے کا، اس کا جائزہ نہ لے پانے کا بے بنیاد خوف ہے. جیسے کہ اچانک آپ کے اندر فون دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی کہ کہیں کوئی کال تو نہیں آئی یا کہیں کسی پیغام کی کوئی اطلاع تو نہیں آئی. اور فون دیکھنے میں مشکل محسوس کرنا، غور سے سنیں، یعنی ایسی صورتحال میں ہونا جہاں پر آپ کو فون دیکھنے کی اجازت نہیں لیکن آپ اپنا فون چیک کرنا چاہ رہے ہوں، جیسا کہ جوائس مائر کی کانفرنس کے دوران. یا پھر جب آپ لوگوں سے بات چیت کر رہے ہوں. جب میں لوگوں سے بات کر رہی ہوتی ہوں اور وہ اپنے فون کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں تو ان کے سر دیکھ دیکھ کر میں بالکل تھک جاتی ہوں. حتیٰ کہ انٹرنیٹ پر ایک سوال نامہ حل کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کو نوموفوبیا تو نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت احمقانہ بات ہے. دوبارہ سنیے کہ صرف ہم ہی ہیں جو اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں. مجھے وہ وقت یاد ہے جب آپ فون کرنا چاہتے تھے تو آپ کو اپنی گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کر کے فون بوتھ کی تلاش میں جانا پڑتا تھا. اور پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اکثر ایک ہی لائن پر 4 لوگ بھی بات کیا کرتے تھے. جی ہاں، آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ یاد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی میری عمر کے قریب قریب ہی ہیں. زبردست. میرا مطلب ہے کیا نوجوان لوگ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ نے فون اٹھایا اور کوئی اور بھی اس لائن پر بات کر رہا ہو اور آپ کو اس وقت تک انتظار کرنا ہو جب تک وہ بات ختم نہ کر لے، اور پھر دوسروں کے معاملات میں تجسس قائم رہتا تھا؟ کیا آپ مالی دباؤ کے باعث پریشان ہیں؟ اپنا کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا چھوڑ دیں اور منصوبہ بنائیں تاکہ قرضے سے آزاد زندگی گزار سکیں. زبور 37 کی 21ویں آیت. شریر قرض لیتا ہے اور ادا نہیں کرتا یا ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن صادق رحم کرتا ہے اور دیتا ہے یا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. یاد رہے کہ پیسے ادھار لینا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ گناہ ہے کہ پیسے ادھار لیں اور پھر واپس نہ کریں. اس طرح حالات اور تعلقات ٹھیک نہیں رہتے. بے عقل آدمی ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے اور ہمسائے کے روبرو ضامن ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گواہ کے طور پر آپ کسی دوسرے کے لیے گئے ادھار پر دستخط کریں. اور بائبل کہتی ہے کہ ایسا نہ کریں. ایمانداری کی بات ہے اگر آپ کے بچوں میں ایسا کوئی کرے اور آپ ضامن بننا چاہتے ہو تو یہ تھوڑا مختلف ہوگا، لیکن پھر بھی چاہے آپ کے بچوں میں سے کوئی ہی کیوں نہ ہو، آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کاغذ پر دستخط کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آخر میں سارے پیسے آپ ہی کو ادا کرنے ہوں گے. تو پھر جب تک آپ وہ قرضہ نہ اتار لیں آپ کو محتاجی میں زندگی گزارنا پڑے گی. حدود اور تعلقات. کیا آپ دکھی ہیں کہ لوگ آپ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ ایک شخص جو روڈ ڈالنے والا تھا اسے طویل عرصے تک مجھ پر اختیار رکھا. جب مجھے اس چیز کا احساس ہوا تو مجھے ان پر بہت غصہ آیا اور مجھے یاد ہے کہ خدا نے مجھ سے کہا کہ تم بھی قصوروار ہو کیونکہ تم نے انہیں یہ کرنے دیا. حدود گھروں میں لگی ہوئی باڑ کی طرح ہوتی ہے، وہ غیر ضروری چیزوں کو دور رکھتی ہے. اگر آپ کے گھر میں باڑ لگی ہوئی ہے تو آپ کے ہمسایوں کا کتا آ کر آپ کا باغیچہ گندا نہیں کر سکتا.
کیا آپ کا منہ ہاں کہتا ہے جبکہ آپ کے دل کی آواز نہیں ہوتی؟ اگر کسی نے آپ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے تو کیا اس میں آپ کی بھی کوئی غلطی ہے؟ کیا آپ تبدیل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کیا کبھی کسی کی مدد نہ کر کے آپ خوش ہوئے ہیں؟ خیر جوائس، میں نہیں جانتی، لیکن لوکا 6:30 کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جہاں لکھا ہے کہ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، یعنی وہ جو کسی ضرورت میں ہے، اور جو تیرا مال تجھ سے لے لے تو اسے واپس طلب نہ کر۔ کیا زبردست بات ہے، اگر کوئی مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے اسے دینا ہی ہے۔ آئیے دوسرا تسلی کیوں دیکھتے ہیں۔ اور جب ہم تمہارے پاس تھے اس وقت بھی تم کو یہ حکم دیتے تھے کہ جسے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے۔ کیا ہی عجیب بات ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اس بات کو بھول گئے ہیں۔ کام نہ کرنے اور کام نہ کر سکنے میں فرق ہے۔ اگر کوئی نہیں کر سکتا اور بائبل میں دی گئی رہنمائی کے مطابق اگر کوئی واقعی غریب ہے تو پھر لازماً مکمل طور پر ہمیں ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، اور مسیح یسوع پر ایمان رکھنے والے مسیحی کے طور پر یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن کسی ایسے شخص کو بچاتے رہنا ہمارا کام نہیں جو زندگی گزارنے کے لیے اپنے حصے کا کام نہیں کرنا چاہتا، چاہے وہ آپ کے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ میری اپنی بنائی ہوئی کہانی ہے، لیکن امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ 2 سہیلیاں سارا اور جین ایک دن باہر کھانا کھانے گئی اور اپنے بچوں کے بارے میں گفتگو کرنے لگی جو بالغ ہو رہے تھے۔ گزشتہ سالوں میں بطور والدین جن کا انہیں سامنا کرنا پڑا ان تمام مسائل پر گفتگو کی۔ سارا کہنے لگی مجھے یقین نہیں ہوتا کہ ایڈی ابھی تک تمہارے ساتھ گھر میں رہتا ہے۔ جین نے کہا ہاں یہ عجیب بات ہے، لیکن وہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، تو ہم اسے گھر سے دھکے دے کر اس سرد اور مشکل دنیا میں نکالنا نہیں چاہتے۔ سارا کہنے لگی کیا مشکل دنیا؟ وہ اب 27 سال کا ہو گیا ہے۔ جین کہنے لگی میں جانتی ہوں، لیکن ایڈی کو ابھی تک اپنی زندگی جینا نہیں آیا اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی ایسا کر پائے گا۔ لیکن سارا تم مجھے کوئی مشورہ دو کیونکہ تمہارے بچے اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سارا اور اس کے خاوند کی 3 بچے ہیں اور ان بچوں کی درست پرورش کے لیے انہوں نے بھرپور کوشش کی۔ گو کہ وہ مکمل طور پر نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی ان کے تمام بچوں نے اسکول میں اچھا مقام بنایا، منشیات سے دور رہے، ان کے اندر لڑک پن کی کوئی غلط عادات نہیں تھی اور وہ ذمہ دار بھی بن رہے تھے۔ دوسری طرف یین اور اس کے خاوند کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کا نام ایڈی تھا۔ چھوٹی عمر ہی سے وہ پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں تھا، وہ اپنے کام کرنے سے انکار کرتا تھا اور نہ ہی خاندانی سرگرمیوں میں حصہ لیتا تھا۔ آخر کار وہ نشے کا عادی ہو گیا اور غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا۔ اس کے والدین اسے بہت پیار کرتے تھے اور اس کے لیے بہترین زندگی کی خواہش کی وجہ سے انہوں نے اسے زندگی کے ہر منفی پہلو اور نتائج سے محفوظ رکھا، چاہے وہ نتائج ان کی اپنی غلطیوں کی بدولت ہی کیوں نہ آئے ہوں۔ آگے سنیے۔ یین نے فوراً سارا سے پوچھا کہ ذاتی حدود سے تمہاری کیا مراد ہے؟ تو سارا نے کہا حقیقت یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایڈی کی ساری زندگی تم نے اس کے غلط کاموں کے نتائج سے بچا کے رکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس نے جب بھی جو کچھ بھی چاہا وہ اسے ملا ہے۔ اگر اس نے اسکول کا کام ختم کیا یا نہیں، تم نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیا اور اساتذہ کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ اسے پاس کر دیں، اور چاہے اس نے اپنے کام نہیں کیے لیکن آپ نے پھر بھی اسے پیسے دیے، حالانکہ وہ کچھ کما سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیشہ تمہارے پیسوں پر ہی انحصار کیا، اپنی سماجی زندگی سے کچھ وقت بھی نکال سکتا تھا۔ جب اس نے بغیر بتائے کلاس چھوڑ دی تو تم نے ہمیشہ اس کا الزام اس کے استاد پر لگایا اور پھر تم نے خوشی سے اس کی تمام فیس دوبارہ بھری تاکہ وہ دوبارہ وہی کلاس کسی اور استاد سے پڑھے۔ یین نے کہا میں نے اس انداز سے کبھی نہیں سوچا۔ ایسا لگتا ہے کہ ہماری مدد اس کے لیے در حقیقت بالکل بھی مدد نہیں تھی۔ سارا نے جواب دیا بنیادی طور پر آپ ہمیشہ ہی اپنی ذاتی مدد سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار تھے، جس کے باعث ایڈی کبھی بھی یہ نہ سیکھ سکا کہ اسے کس طرح اپنی حدود کو اپنانا اور قائم رکھنا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ پریشانی اور دکھ کا شکار ہو گئے اور ایڈی خود مختار نہ بن سکا اور نہ ہی بالغ ہوا۔ اگر آپ حدود بندی کرتے اور ان پر قائم رہتے اور اسے بار بار کرواتے کہ چند حدود کو توڑنا ناقابل قبول ہے، تو ایڈی اپنے کاموں کے نتائج کا خود تجربہ کرتا اور پھر اس طرح وہ جان جاتا کہ جب آپ حدود کی پاسداری نہیں کرتے تو زندگی میں ہر وقت پریشانی اور دکھ موجود ہوتا ہے۔ ین کے چہرے پر کچھ اطمینان اور ثابت قدمی کے آثار نمودار ہوئے اور وہ پھر کہنے لگی ایسا لگتا ہے کہ مجھے اور میرے خاوند کو چند حدود قائم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح ایڈی اس بات کو سیکھ سکے کہ اس کو چند نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس نے پہلے نہیں کیا۔ آمین۔ غور سے سنیے، میں جانتی ہوں ہو سکتا ہے کہ یہاں پر موجود کچھ کے بچے ایڈی کی طرح کے ہیں، اور اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ اکثر زبردست اور بہترین والدین کے بچے بھی آوارہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن میں رہائی دلوانے والی کم عمری میں ہی میں بہت زیادہ پریشانیوں میں سے گزری ہوں، اس لیے میں لوگوں کو آسانی سے خود کو دکھ دینے نہیں دیتی۔ اس معاملے میں میرے خاوند مجھ سے بہت بہتر ہیں، اور
میرا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت خود غرض ہے، لیکن میرا مطلب ہے کہ وہ بچوں کو خود سے نتائج کا سامنا کرنے دیتے ہیں۔ ہمارے بچے اب بڑے ہو چکے ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ اب سب بہترین زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن بہت سے ایسے مواقع بھی گزرے تھے جب بچوں کو سزا دینے کے اور ان کاموں کے بارے میں جن کا ہم بچوں سے وعدہ کرتے تھے لیکن پھر ہم وہ کام نہیں کرتے تھے۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، ڈیو کی اور میری گرما گرم بحث ہو جایا کرتی تھی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، بہتر ہے کہ کسی کے ساتھ بھی اپنے تعلق کی ابتدا یقینی طور پر عقل مندی سے کریں، کیونکہ جو کچھ بھی آپ ابتدا میں کسی کو دیں گے تو بعد ازاں وہ توقع کی صورت اختیار کرے گا۔ آمین۔ آج آپ کسی کو رعایت دیں گے تو وہ 1 سال کے بعد توقع میں تبدیل ہو جائے گی، اور آپ کو حدود کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو خاک سمجھ کر بات کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں توقع کرتی ہوں آپ اچھے انداز سے مجھ سے بات کریں، اور اگر کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا تو آپ اس سے تعلق نہ رکھیں۔ آمین۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ کی ازدواجی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے اور آپ کا ساتھی آپ کی عزت نہیں کر رہا تو آپ گھر جائیں اور کہیں جوائس نے کہا کہ میں آپ کو طلاق دے رہی ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، مجھے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر تم مجھ سے عزت سے بات نہیں کرو گے تو پھر مجھ سے بالکل ہی بات نہ کرو، کیونکہ آپ بہت قابل قدر ہیں۔ خدا کے لیے آپ بہت قیمتی ہیں۔ آپ کو ضرورت ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ دوسرے آپ کی عزت کریں۔ لوگوں کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو استعمال کریں، آپ کے ساتھ زیادتی کریں اور آپ کو نقصان پہنچائیں، آپ کا فائدہ اٹھائیں اور آپ کو خاک جانیں۔ آپ خود اپنی عزت کرنا شروع کریں اور اپنی زندگی کے گرد چند حدود قائم کریں، اور لوگوں کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو ادھر ادھر دھکیلیں۔ اب آخری بات، کسی کو ہمیشہ اپنا دوست بنانے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ انہیں ہاں ہی میں جواب دیتے رہیں، اور اگر دوستی کی واحد وجہ بھی صرف یہی ہے تو وہ بالکل بھی آپ کے دوست نہیں ہیں۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے لیے کوئی مخلص دوست کی تلاش شروع کریں، کیونکہ وہ نہیں ہے۔ حقیقی دوست وہی ہوتا ہے جو آپ سے حقیقی محبت کرے اور آپ کی عزت کرے، آپ کی قدر ہوگی۔ وہ چاہیں گے کہ آپ روح القدس کی پیروی کریں، اور اگر آپ کسی کو کہیں کہ میں معذرت چاہتی ہوں لیکن مجھے یقین نہیں کہ مجھے یہی کچھ کرنا چاہیے، تو انہیں کہنا چاہیے یہ زبردست بات ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے دل کی مانو۔ کسی دوسرے کو اجازت نہ دے کہ وہ بتائے کہ خدا آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ ایک بار پھر کہتی ہوں، کسی دوسرے کو اجازت نہ دے کہ وہ بتائے کہ خدا آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ میں پر امید اور دعا گو ہوں کہ آج کے پیغام کے وسیلے سے حدود کو قائم کرنے کے بارے میں آپ نے چند عملی اور صحت مند باتیں سیکھ لی ہوں گی، اور یاد رکھیں کہ خدا کا کلام ہی ہماری زندگی کی حقیقی حد ہے۔